اللي كتر خيرها تفخرها في دمي وعايش بيه، عامل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والكافرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلوات پڑھنا. برادران ایمانی، ابھی دو مجلسیں، ایک آج کی مجلس اور ایک کل کی مجلس، دو مجلسیں باقی ہیں. بہرحال جس قدر حضرات شریک ہو رہے ہیں، یہی کافی ہے کہ میری بات کچھ حضرات کے گوش گزار ہو رہی ہے. میں نے ابتدا سے ہی یہ طے کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ اپنے اس موضوع کے سلسلے کو آخر تک جاری رکھوں گا، اگرچہ بہت سے اس کے ذیلی عنوانات تھے کہ جن کے اوپر وقت نہیں مل پایا کہ روشنی ڈالی جا سکے، لیکن بعض چیدہ ذیلی عنوانات کو میں نے اپنی گزشتہ مجالس میں ذکر کیا ہے. ان تمام گفتگوؤں میں جو چیز روح کی طرح تمام مجلسوں میں دوڑ رہی ہے اور جو چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نوجوان یا ہمارا جوان بہرحال اپنے آپ کو اپنے خدا سے قریب کرے. وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرے گا، اسے خود اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی. یعنی رسپیکٹ آف پرسنالٹی، اپنی عظمت کو خود سمجھنے لگے گا.
اور اپنی ذات کا احترام کرنے لگے گا۔ دیکھیے دو چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہے بری اور ایک چیز ہے اچھی۔ ایک شخص اپنی ذات کا احترام یوں کرتا ہے کہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اور اپنی اچھائی کو بھی اچھائی سمجھتا ہے اور اپنی برائی کو بھی برائی سمجھتا ہے، اچھائی سمجھتا ہے، اپنی بری حرکتوں کو بھی اچھے خانے میں رکھتا ہے اور اپنی بری حرکتوں کو بھی اچھے خانے میں رکھتا ہے۔ جو نیکیاں اس میں ہوتی ہیں وہ تو اچھائی ہوتی ہی ہیں، جو برائیاں اس میں ہوتی ہیں سوچتا ہے وہ بھی ہم اچھا کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں وہ خود اپنے آپ کو اپنا خدا تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی منزل آخر سمجھتا ہے۔ ایسا شخص وہ شخص ہے کہ جس میں غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی ذات کی منفی عظمت کا نام ہے۔ یہ شخص وہ ہے کہ جو اپنی ذات کا احترام تو کر رہا ہے لیکن غلط طریقے سے کر رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اپنی ذات کا احترام کرتا ہے اور اس احترام میں یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی برائی اس کی ذات میں داخل نہ ہونے پائے، کوئی برا عمل اس سے ہونے نہ پائے۔ وہ خود اتنا محترم ہے کہ کسی برائی کو اپنے سے قریب نہیں آنے دینا چاہتا۔ یہ ہے مثبت اپنی ذات کا احترام، اپنی ذات کا مثبت احترام۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ تو دو افراد اپنی ذات کا احترام کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو اپنی ذات کا احترام اس طریقے سے کرتا ہے کہ دوسروں کی پرسنالٹی کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھنا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، وہ حقیر سمجھتا ہے دوسرے کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو، اور جو کچھ سمجھتا ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو سمجھتا ہے، اور اپنے ہر اچھے برے عمل کے اوپر ساتھ کرتا ہے کہ یہ رائٹ ہے۔ یہ ہے جس کی انتہا ہوتی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، جس کی انتہا ہوتی ہے غرور و تکبر کے اوپر اور احساس برتری کے اوپر، سپیریورٹی کمپلیکس۔ یہ انسان کو تباہی کے راستے کے اوپر لے جاتا ہے، اس کی شخصیت ختم ہوتی ہے، اس کا کردار ختم ہوتا ہے، اس کی حیثیت ختم ہوتی ہے، سماج اس سے دور ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کے دوست کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انسان ایک مرتبہ آخر تک پہنچتے پہنچتے خود تنہا رہ جاتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ مثبت پہلو ہے کہ انسان اپنی ذات کے احترام کا اتنا قائل ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ذات میں کسی طرح کی کوئی برائی نہ آنے پائے۔ یہ ہے اس کی شخصیت کی عظمت، اور یہی انسان کامل انسان بننے کی راہ کے اوپر قدم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھدار بچہ بھی بڑوں کی بات تو الگ ہے، سمجھدار بچہ بھی اتنی صلاحیت رکھتا ہے اور اتنی تمیز رکھتا ہے کہ اگر کوئی گندگی یا نجاست قریب میں نظر آتی ہے تو اس سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے کپڑے میں نہ لگ جائے، کہیں ہمارے کپڑے میں نہ لگ جائے، گندگی ہے دیکھ پڑی ہوئی ہے کہیں، اس سے دور ہٹ کر کے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے یا بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہیں سے اگر کوئی چھینٹ آ رہی ہے نجس تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے دور رہے۔ تو یہ چھینٹ سے دور ہونے کا جذبہ کیا ہے، یا گندگی سے دور رہنے کا جذبہ کیا ہے؟
یہ جذبہ وہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتا ہے، صاف سمجھتا ہے۔ اس صفائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی گندگی اور نجاست اس کے قریب نہ آنے پائے۔ صفائی کا تقاضا یہ ہے۔ جتنی طبیعت اس کی صفائی پسند ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی وہ ظاہری نجاستوں اور کثافتوں سے اپنے کو دور کرتا چلا جائے گا، جتنی اس کی طبیعت صفائی پسند ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ ہے جسم کی صفائی۔ انسان بنا ہے دو چیزوں سے، ایک وجود کا نام ہے جسم اور ایک وجود کا نام ہے روح۔ ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ جتنا انسان اپنی عظمت کا احساس کرتا چلا جاتا ہے، اپنے کو اپنے احترام کا قائل ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی جسمانی اعتبار سے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی کپڑا ہمارا کتنا جسم کے اوپر، سوچتا ہے کہ صاف سے صاف اور پاکیزہ سے پاکیزہ کپڑا پہنے، اس لیے کہ صفائی پسند ہے۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، اس لیے کہ صفائی پسند ہے۔ نرم سے نرم کپڑا پہنے، اس لیے کہ اس کا جسم جو ہے وہ نفاست پسند ہے۔ تو یہ ساری جسم کی باتیں ہیں۔ اب یہی چیز جو ہے روح کے لیے بھی دائر ہوتی ہے کہ روح میں بھی اگر صفائی کا احساس پیدا ہو جائے تو اس کی عظمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس انسان کے باطن میں ایسی کثافتیں نہ آنے پائیں اور گندگیاں نہ آنے پائیں، یا گندگیاں اگر قریب میں ہوں تو ان گندگیوں کے قریب سے انسان اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں وہ گندگیاں ہم سے متعلق نہ ہو جائیں۔ اب باطن کی صفائی اور نفاست کا تقاضا یہ ہے کہ باطن کے لیے جو چیز بری ہے، جس طرح ظاہر کے لیے جو چیزیں بری ہیں انسان ان سے پرہیز کرتا ہے، اسی طرح باطن کے لیے بھی کچھ چیزیں بری ہیں، انسان کو اپنے نفس کی اور اپنے ذات کی عظمت اور احترام کا قائل ہوتے ہوئے تقاضا اس کا یہ ہے کہ وہ ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو دور کرے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم کی نفاست کا تو خیال کرتے ہوئے ہم نے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو پاکیزہ رکھا، لیکن روح کی نفاست کا خیال نہیں رکھا۔ جھوٹ بھی آ گیا، فریب بھی آ گیا، برائیاں بھی آ گئیں، کذب بھی آ گیا، غیبت بھی آ گئی، دغابازی بھی آ گئی، فریب بھی آ گئی، سود خوری بھی آ گئی، نجاست خوری بھی آ گئی، حرام خوری بھی آ گئی، شراب نوشی بھی آ گئی، ساری چیزیں آ گئیں۔ یہ خیال ہی نہیں رکھا، کپڑا سفید ہوتا جا رہا ہے، نفس گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نفس کثیف ہوتا چلا جا رہا ہے، ذات کثیف ہوتی جا رہی ہے، روح گندی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لباس چاہے جتنا پاکیزہ ہو، جسم چاہے جتنا پاکیزہ ہو، پروردگار عالم نے لباس کے سلسلے میں بھی جو نزاکتیں رکھی ہیں، ان نزاکتوں میں یہ بات بہرحال رکھی ہے، جیسا بھی لباس پہنو طیب و طاہر ہونا چاہیے، اور اس طہارت کے سلسلے میں تقوی کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسی بنیاد کے اوپر لباس کا نام لے کر کے کہا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ پرہیزگاری کا لباس جو ہے بہترین لباس۔ تو جس طرح ہمارے ظاہر کا لباس ہے، اسی طرح ہمارے باطن کا بھی لباس ہے۔ چاہیے کہ ہم ان دونوں کی طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے سوچیں کہ دونوں جہت سے ہمارے اندر طہارت اور پاکیزگی آ جائے۔ اگر ایک وجود کثیف ہو اور دوسرا وجود صاف ستھرا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وجود صاف ستھرا ہوگا وہ ہمارے لیے عزت فراہم کر دے گا،
دوسرے وجود کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. نہیں، اگر ہم بظاہر صاف ستھرا لباس پہن کر کے کسی جگہ جائیں، لیکن اگر بت کی طرح تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے تو شاید تھوڑی دیر تک ہمارا احترام باقی رہ جائے. لیکن جہاں ہماری حرکتیں شروع ہوئیں، ہماری زبان کھلی، ہمارا طور طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، یہ جہاں ظاہر ہوا وہاں لوگوں کی نظروں سے ہم گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ حقیقی آدمی جو ہمارے اندر ہے ہمارے ظاہری پاکیزہ لباس کی وجہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. حقیقی آدمی ہمارے اعضاء اور جوارح کی حرکت سے اور ہماری زبان کی حرکت سے سامنے آتا ہے. اور حقیقت میں جو جس شخصیت کو بنانے اور سنوارنے کا حکم دیا ہے وہ انسان کا حقیقی آدمی ہے، انسان کا پیکر نہیں ہے. یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنے حقیقی آدمی کا، اپنے اندر کے آدمی کا احترام کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر حقیقی آدمی کا احترام کیا گیا اور وہاں اس کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کر دیا گیا تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ مکان کہیں کسی طرح سے گندا ہونے پائے. میری بات آپ تک پہنچی ہے؟ وہ اندر کا آدمی اگر اس کی طہارت اور نفاست کا ہم نے خیال رکھا تو وہ خود یہ نہیں چاہے گا کہ جس مکان میں ہم رہتے ہیں یعنی وجود ظاہری، وہ مکان کسی طرح سے گندا دکھائی دے، کسی طرح سے کثیف دکھائی دے. شرط یہ ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ رہے. ذرا دو چار حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا بھی عنصر اس کے اندر شامل ہو جائے. وہ باتیں جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا وہ باتیں تعلیمات اہل بیت ہی کی روشنی میں ہے. میں نے زیادہ تر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی عظیم شخصیت کے جیسی عظیم شخصیت کے اقوال ہی سمیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے ہیں. اور آج کی مجلس میں بھی یا صادق آل محمد سلام اللہ علیہ اور یا زیادہ تر امیر المومنین کے اقوال آپ کی خدمت میں. فرماتے ہیں اکرم نفسک، اپنی ذات کا احترام کرو، اپنی اس حقیقی ذات کا. وہ ذات اگر پاکیزہ رہے گی اور محترم رہے گی تو تمہارا یہ ظاہر بھی محترم ہو جائے گا. اکرم نفسک عن کل دنیہ، ہر حقیر چیز سے، ہر ذلیل چیز سے، ہر بری چیز سے اپنے نفس کو محترم جانو. احترام کرو اپنے نفس کا کہ وہ حقیر اور ذلیل چیزیں تمہارے نفس کے اندر آنے نہ پائیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نفس کی خواہشات اٹھتی ہیں اور خواہشات نفس بری چیزوں کی طرف آمادہ کرتی ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ قرآن کی آیت ہے. نفس جو ہے بہت زیادہ حکم دینے والا ہے برائیوں کی طرف. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ پروردگار عالم کا رحم ہمارے شامل حال ہو جائے. یہاں رک کر کے یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آپ اپنی خود مختاری کے اوپر بڑا ناز نہ کیجیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کمال طور پر صاحب اختیار بنایا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، پروردگار عالم کا رحم ہر حال میں اور ہر آن ہمارے شامل حال رہتا ہے. تب یہ صاحب اختیار بندہ صاحب اختیار ہونے کے باوجود برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں.
صاحب اختیار ہونے کے باوجود یہ بندہ برائیوں کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے. یہ لطف کردگار ہے کہ جو راستے میں رکاوٹ بنتا چلا جاتا ہے کہ میں نہیں چاہتا میرا اتنا عظیم اور مکرم بندہ جسے میں نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے برائیوں کی طرف جائے، برائیوں کی طرف جائے. الا ما رحم ربی، رحم پروردگار، لطف پروردگار، کرم پروردگار. یہی میں عرض کر رہا ہوں، میری تمام مجلسوں کی روح جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر لطف پروردگار کی آرزو اور تمنا ہو تو اس سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کرو. جتنا اس سے رابطہ قوی ہوتا چلا جائے گا اتنا برائیوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. جتنا رابطہ اپنے معبود سے قوی کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے. نفس اگر برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے اور برائیوں کی طرف لیتا چلا جاتا ہے تو انسان اسیر بنتا چلا جاتا ہے. انسان کی اسارت اور غلامی اسے ذلیل کرتی ہے، رسوا کرتی ہے، بے عزت کرتی ہے، حقیر کرتی ہے. جتنا خواہشات بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی نفس کا غلام ہوتا چلا جاتا ہے. ولا تکن عبد غیرک. اور اے امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ کسی خدا کے علاوہ کسی اور کے بندے نہ بنو. خدا کے علاوہ کسی اور کے بندے نہ بنو اور خود اپنے علاوہ کسی اور کے بندے نہ بنو. ولا تکن عبد غیرک. اگر تمہیں حکم ماننا ہے تو اپنے محترم اور مکرم نفس کا حکم مانو. فقد جعلک اللہ حرا. اس لیے کہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد بنایا ہے. اگر تمہارے نفس نے تمہیں اپنا غلام کر دیا، خواہشات نے تمہیں اپنا غلام کر دیا تو اسیر ہوتے چلے جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. لیکن اگر تم نے اپنے محترم نفس اور اپنی محترم ذات کا حکم مانا، اور یہ فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. فطرت انسانی اسے نیکیوں کی طرف دعوت دیتی ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دیتی ہے. وہ گمراہ نہیں ہونے دیتی، وہ برائیوں کی طرف نہیں جاتی. اس کا باطن اس سے یہ کہتا ہے دیکھو یہ کام برا ہے، نہ کرو. اب ایک دوسری حدیث اسی باب مدینۃ العلم کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں غلبۃ الشہوۃ تبطل العصمہ وتورد الہلاک. خواہشات کا غلبہ، تو بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، خواہشات کا غلبہ انسان کو کہاں تک پہنچاتا ہے؟ انسان کی عزت نفس کی سپر کو توڑ ڈالتا ہے. ہر انسان میں ایک عصمت پائی جاتی ہے، ہر انسان میں ایک عصمت ہر انسان میں موجود ہے. یہاں آپ کو رک کر کے جی چاہتا ہے کہ بتاؤں کہ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے معصوم ہوتا ہے. اصطلاحی معصوم نہیں، اصطلاحی معصوم 14 ہے بس، اس کے علاوہ نہیں. لیکن ہر انسان اپنے اعتبار سے جہاں تک ممکن ہے وہ معصوم ہوتا ہے. جہاں تک اس کے باطن کی آنکھیں کھلتی چلی جاتی ہیں وہ معصوم ہوتا چلا جاتا ہے. کیسے؟ ایک سمجھدار بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، لہذا وہ آگ کی طرف نہیں جاتا، لہذا وہ اس حرکت سے معصوم ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس حرکت سے معصوم ہے. وہ جانتا ہے چونکہ کہ یہ آگ جلا دیتی ہے لہذا وہاں نہیں جاتا. جب تک نہیں جانتا تھا وہ آگ میں بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتا. تو ہر انسان جتنا جس برائی سے آگاہ ہوتا جاتا ہے اور اس کے نتائج سے آگاہ ہوتا جاتا ہے وہ ان برائیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا چلا جاتا ہے، اس کی عصمت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر شہوت کا غلبہ ہو جائے تو یہ شہوت اس کی اس عصمت کو پارا پارا کر دیتی ہے. وَتُورِدُ الْحَلَاكَ، اور اسے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے کھینچ. لہذا کیا چاہیے
کہ اپنے آپ کے اوپر اتنا کنٹرول کرے انسان کہ سارا وجود اس کی ذات کے کنٹرول میں ہو۔ یہ سارا وجود اس کی ذات کے کنٹرول میں کہاں سے آئے گا؟ خود اپنے آپ کو اپنے حوالے نہ کرے، اپنی ذات کو اپنے خدا کے حوالے کر دے۔ جب اپنی ذات کو اپنے خدا کے حوالے کر دے گا تو وہ ہوگا جو محافظ بھی ہوگا، حافظ بھی ہوگا۔ اور دعا کرے اس کے سلسلے میں کہ معبود ہمیں برائیوں کی طرف جانے سے روکتا رہ۔ میں نے ایک دعا آپ کی خدمت میں امام معصوم کی، غالباً چوتھے امام کی دعا تھی جو آپ کی خدمت میں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، میرے معبود میرے نفس کے حوالے ایک پلک کے جھپکنے کے لحظے میں بھی مجھے نہ کر، جو کچھ ہے وہ تیری ذات کے اوپر ہے۔ مجھے اپنی امان اور اپنی ضمانت میں رکھ، میری ذات کے حوالے بھی مجھے ایک پلک جھپکنے کے لحظے میں بھی نہ کر، ورنہ میرا نفس نہ جانے کہاں مجھے کھینچ کے لے چلا جائے۔ تو جتنی عصمت بڑھتی چلی جائے گی، کیسے عصمت بڑھے گی؟ جتنی معلومات بڑھتی چلی جائے گی برائیوں کے نتائج کی، اتنا ہی ان برائیوں سے انسان پرہیز کرتا چلا جائے گا۔ جتنا برائیوں سے انسان پرہیز کرتا چلا جائے گا اتنا ہی بچتا چلا جائے گا۔ جتنا بچتا چلا جائے گا اتنا ہی ان اعتبارات سے معصوم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن شہوت اس عصمت کے پردے کو پارا کرتی ہے۔ جناب یوسف کے واقعے میں یہی ہے، لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ۔ زلیخا نے قصد کیا یوسف کا، اور یوسف بھی زلیخا کی طرف قصد کرتے اگر انہوں نے خداوند عالم کی دلیلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا ہوتا۔ یہ دلیلیں کیا ہیں؟ یہ دلیلیں کیا ہیں؟ گناہ کے نتائج کی آگاہی، یہ ہے برہان رب، یہ ہے دلیل پروردگار۔ یوسف جانتے تھے کہ یہ برائی ہے اور اس برائی کے نتائج یہ برآمد ہونے والے ہیں، لہذا پرہیز کیا اس گناہ سے، پرہیز کیا اس گناہ سے۔ اور یہ کہاں سے، یہ قوت کہاں سے ملتی ہے بشر کو؟ وہ تو نبی تھے، وہ جانتے تھے، لیکن اس نبی نے زلیخا کو بھی تبلیغ کرنے کے لیے خود اس کے عمل کا سہارا لیا۔ زلیخا نے جب اپنی کثیف نیت کا ارادہ کیا، عملی شکل دینے کی کوشش کی، تو اس نے کہا یوسف ذرا ایک لحظے کے لیے رکو، اور اس نے اس کمرے میں جتنے بت رکھے ہوئے تھے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی غلط عمل کو میرے خدا دیکھیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی غلط عمل کو میرے خدا دیکھیں۔ زلیخا تاریخ قرآن میں زلیخا کا یہ عمل ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا، تاکہ آنے والی انسانیت زلیخا کے اس عمل کو، اگرچہ وہ غلط خداؤں کی پرستش کرتی تھی لیکن تقاضائے فطرت کے تحت اس نے یہ عمل کیا۔ میں نہیں چاہتی، تقاضائے فطرت کے تحت اس نے یہ عمل کیا، میں نہیں چاہتی کہ میرے اس غلط عمل کو میرے خدا دیکھیں، لہذا ان کے اوپر پردے ڈالنا چاہتی ہوں۔ خدا زلیخا کے خداؤں کی نگاہوں کی وسعت اتنی ہی ہے کہ اگر زلیخا پردہ ڈال دے تو زلیخا کے برے عمل کو اس کے خدا نہیں دیکھیں گے، لیکن یوسف کے خدا کی نگاہوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، وہ اندھیرے کو بھی دیکھتا ہے، اجالے کو بھی دیکھتا ہے۔ آواز دی زلیخا جب تم اپنے بتوں سے حیا کرتی ہو تو میں اپنے کردگار سے کیوں حیا نہ کروں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں۔ میں اپنے پروردگار سے کیوں حیا نہ کروں؟
میں اپنے اس معبود سے حیا کیوں نہ کروں جو اندھیرے اجالے میں سب کچھ دیکھتا ہے، جو ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر۔ تو نفس انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی کسی برائی کا ارادہ کرے وہاں یہ سوچ لے کہ معبود دیکھ رہا ہے، جہاں یہ سوچے گا کہ وہ خالق ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ معبود ہے جو دیکھ رہا ہے، اور ہمیں نہ صرف ہمارا خالق دیکھتا ہے، نہ صرف ہمارا معبود دیکھتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ کچھ ایسی شخصیتیں بھی ہیں کہ جو ہم پر ذمہ دار بنائی گئی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ان کی نظروں میں بھی پوری دنیا ایسی ہی ہے کہ جیسے ہمارے سامنے انگلیاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آنے والے نے آ کر کے سوال کیا، آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو رہے تھے، آپ نے سوال کا جواب دیا، اس نے دوسرا سوال کیا، پھر جواب دیا، آپ تیسرا سوال کیا، پھر جواب دیا، مسلسل اس نے سوالات کیے، اور اپنے اعتبار سے بڑے سخت سوالات تھے۔ وہ سوچ کر کے آیا تھا کہ امام کو کچھ تو وقفہ ہوگا، اور امام فوراً جواب دیتے جاتے ہیں۔ اس نے بڑھ کے پوچھ لیا، آقا آپ تو اتنی آسانی سے سوالات کے جواب دے رہے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی تکلف ہی نہیں ہوتا، آپ نے بڑھ کر کے اس سے سوال کر لیا، یہ بتا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں، تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے فوراً کہا 5۔ کہا اتنی جلدی تو نے سوال کا جواب دے دیا، اتنی جلدی تو نے سوال کا جواب دے دیا؟ کہا مولا اسے گننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہے ہمارے سامنے، ہم تو برابر دیکھ رہے ہیں۔ کہا جس طرح تمہاری 5 انگلیاں تمہارے سامنے ہیں، اسی طرح پوری کائنات علی ابن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے۔ اب ایک فضیلت سن لی آپ نے، اس فضیلت میں وہ پہلو بھی چھپا ہوا ہے کہ جو ہمارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ محسوس کر لیا کہ امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے ساری کائنات ہے تو ہم بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم بھی ہیں امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ ہم محبت اہل بیت علیہم السلام کا دم بھرتے ہیں اور علی کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ کہاں کی دوستی ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں دوستی کا، کہتے ہیں کہ علی کو دوست رکھتے ہیں، اور عمل وہ کرتے ہیں جو علی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، عمل وہ کرتے ہیں جو تکلیف کا باعث ہو علی کے لیے۔ بڑی سخت منزل ہے، بڑی سخت منزل۔ امام زمانہ سلام اللہ علیہ، آپ نے کبھی اس نقطے کے اوپر بھی غور کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک خاص عمر کے اوپر امام زمانہ کی ایک خاص سن پر امام زمانہ کی عمر مبارک کو روک رکھا ہے؟ بہت سی روایتیں جو ظہور سے متعلق ہیں وہ بتاتی ہیں جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو 40 برس کے کامل جوان ہوں گے۔ جوانوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے، بوڑھے نہیں ہوں گے، 40 برس کے کامل جوان ہوں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے لطف خاص سے عمر شریف امام زمانہ کو ایک نہج کے اوپر روک رکھا ہے، چاہے صدیاں گزر جائیں، زمانے گزر جائیں، جو زمانے کا امام ہے زمانہ اس کے اوپر حکومت تھوڑی کرے گا، وقت اس کے اوپر تھوڑی حکومت کرے گا جو وقت کا بھی امام ہو۔ اس نے وقت کو بھی اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، اس نے زمانے کو بھی اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ 40 سال کے مکمل جوان کی شکل میں امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ آج 1250 سے زیادہ برس ہو گئے امام کو غائب ہوئے مستقل، لیکن یہ 12 صدیوں سے زیادہ کا وقفہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا امام وقت ہے، اس لیے کہ وقت کی رفتار اس کے ہاتھ میں ہے۔
سن اس کے ہاتھ میں ہے، زمانہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ امام ہمیشہ جس طرح پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی طرح وہ امام بھی دیکھ رہا ہے، وہ امام بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ بھائی اس کے اندر کسی کمپلیکس میں گرفتار ہونے کی، یعنی جو گویا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارے دل میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی خدا رکھتے ہیں اور ہم بھی کوئی امام رکھتے ہیں کہ جو ہر آن ہماری نصرت اور مدد کرتا رہتا ہے۔ ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین بذکرکم، ہم تمہاری رعایت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے اور تمہارا ذکر ہمیشہ اپنی زبان کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ ہم سے خطاب ہے، امام زمانہ کا ہم سے خطاب ہے۔ ان غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہارے ہر آن مدد کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اگر بچو تو یہ سمجھو ہمارا امام ہمیں بچا گیا ہے، ہمارا امام ہمیں بچا گیا ہے۔ وہ مقدرات جو لکھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ ہے ایسا ایکسیڈنٹ جو ہو جائے گا لیکن بچ جاتے ہو، کبھی کبھی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہو، برائیوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ پا جاتے ہو، اور خیریت سے یعنی ایک لمبی سانس کھینچتے ہو کہ بچ گئے۔ تم نہیں بچے، تمہارے امام نے تمہیں بچایا، تمہارے امام نے تمہیں بچایا۔ کتنا بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو ایسا امام رکھنے کے باوجود برائیوں سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرے، ایسا امام رکھنے کے باوجود، ایسا سرپرست رکھنے کے باوجود جو مصیبتوں میں کام آنے والا ہو، جو تکلیفوں میں کام آنے والا ہو۔ ہمارے یحییٰ صاحب گھڑی دیکھنے لگے تاکہ میں بھی متوجہ ہو جاؤں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک حدیث جی چاہتا ہے پڑھوں یا نہ پڑھوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ کہ ہماری بس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، چاہے امریکہ نہیں پتہ نہیں کہاں آدمی رہ رہے ہوں، لیکن انشاءاللہ ہماری بز میں ایسے افراد نہیں ہوں گے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج جوان کے ازدواجی مسائل سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن بات رہ گئی، لیکن ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث ازدواج سے متعلق بھی ہے اور برائی سے متعلق بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا امام کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس جگہ کے اوپر دیکھے کہ جہاں پینے کے بعد انسان اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرے۔ صادق آل محمد سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے، من زوج کریمتہ من شارب الخمر فقد قطع رحمہ، جس نے اپنی پاک دامن اور نیک بیٹی کو شرابی شخص سے بیاہ دیا، شادی کر دی، انکحت موکلتی موکلتا، اس نے اس کی نسل کو اپنے ہاتھ سے قطع کر دیا، اس کی نسل کو اپنے ہاتھ سے قطع کر دیا۔ ایک حدیث اور بھی صادق آل محمد ہی کی حدیث، آپ
آپ نے فرمایا کہ جو زوجہ اپنے شرابی شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس کے گناہ، یعنی اس کا کہنا مانتی ہے، اس کے گناہ اتنے ہیں جیسے آسمانوں پر ستارے، اور اگر اس سے جو نسل چلتی ہے تو جتنی اولاد پیدا ہوتی ہے سب نجس ہے۔ اس کے اندر طہارت نفس نہیں آ پاتی، پاکیزگی نہیں آ پاتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے، کیونکہ ہمارا امام ہمیں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس بزم میں کوئی بھی نہیں ہے ایسا کہ جو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام گندگی، میرا خطاب بزرگوں سے تو ہے ہی نہیں، میں جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں اور نوجوانوں کے لیے، کہ جنہوں نے ابھی اپنی آنکھیں کھولی ہیں اور اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، کہ یہ حدیثیں تعلیم اور تربیت کے لیے میں نے ان بچوں اور ان جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بیان کی کہ آئندہ اگر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیں تو کس روش اور کس ڈگر کے اوپر لے جانا چاہیے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا امام ہمیں دیکھتا ہے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر شب جمعہ پورے ہفتے کے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور امام اگر ہم سے کوئی برائی دیکھتے ہیں تو گریہ فرماتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی نیک اعمال دیکھتے ہیں تو امام کے چہرے کے اوپر خوشی کی لہر دوڑتی ہے، مسکراتے ہیں امام۔ پروردگارہ ہمیں اس بات کی توفیق کرامت کر کے ہم اپنے امام زمانہ کو ہمیشہ اپنی ذات سے خوش رکھیں، خوش رکھیں۔ امام نے خود فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا لَنَا زَيْنًا كُونُوا لَنَا زَيْنًا وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْنًا، ہمارے لیے زینت اور سربلندی کا باعث بنو، ذلت اور رسوائی کا باعث نہ بنو۔ یہ تمہارا عمل ہم سے چسپاں کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ کام جو کر رہا ہے اس کے امام کا نام ہے صاحب العصر والزمان۔ تو جب یہ ایسا کام کر رہا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس کے امام میں بھی کوئی کمی ہوگی۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو جج کریں تاکہ ہمارے لیڈر کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ولا تکونوا علینا شینا، اور ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بنو، زینت کا سبب بنو۔ ایک اولاد ہو لیکن اگر باپ کی زینت بن جائے تو یہی باپ کے فخر کے لیے بڑا کافی ہے۔ پورا 10-12 بچوں کا خانوادہ ہونا اس کے لیے فخر کا باعث نہیں ہوگا۔ اگر ایک اولاد زینت بن جائے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ پھر وہ کیسی زینت ہوگی جس کے باپ نے اسے خود اپنے لیے زینت بنایا ہو، جس کے باپ نے خود یہ کہا ہو یہ باپ کی اپنے باپ کی زینت ہے۔ زین اب یعنی زینب سلام اللہ علیہ، اپنے بابا کی زینت۔ زینب نام ہی ایسا ہے کہ یہ 2 حصوں سے 2 لفظوں سے مل کر کے بنا ہے۔ زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، یعنی باپ کی زینت۔ ایسی تھی یہ مخدرہ، ماں ام ابیہا، بیٹی اپنے باپ کی زینت۔ ماں اپنے باپ کی ماں کا شرف رکھتی ہے، بیٹی اپنے باپ کی زینت کا شرف رکھتی ہے۔ یہ وہ زینب ہیں جس کا احترام خود امیر المؤمنین فرماتے ہیں۔ کبھی جب جناب زینب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
قبر کی زیارت کا ارادہ رکھتی تھیں تو شب کی تاریکی میں بی بی گھر سے برآمد ہوتی تھی تو شان جناب زینب یہ ہوا کرتی تھی کہ باپ آگے آگے، امام حسن علیہ السلام داہنی طرف، امام حسین علیہ السلام بائیں طرف، حضرت ابو الفضل العباس پشت سر پیچھے پیچھے۔ حصار کے اندر جناب زینب مسجد النبی میں تشریف لے جاتی تھی، تنہا میدان کربلا میں اس انداز میں کھڑی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں، بے مخنہ و چادر، کوئی نہیں ہے کہ جو زینب کا حال پوچھنے والا ہو۔ جو تھے وہ سب درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے۔ وہ عباس جو بڑے احترام سے لے کر آئے تھے، وہ حسین جو انتہائی عزت کرتے تھے جناب زینب کی، اب کوئی نہیں۔ وہ کڑیل جوان علی اکبر جو ماں کی طرح جناب زینب کا احترام کرتا تھا، وہ آوان و انصار سب درجہ شہادت کے اوپر فائز ہو گئے۔ زینب میدان کربلا میں تنہا کھڑی ہوئی ہے، اور اب اہتمام یہ ہے کہ قافلہ کربلا سے روانہ کیا جانے والا ہے۔ شمر آتا ہے، چلو ہم تمہیں سوار کر دیں، اہل حرم کو سوار۔ یہ ذلت اور رسوائی ایک مرتبہ جناب زینب نے، ثانیہ زہرا نے کہا، دور ہو جا ہماری نگاہوں سے، ہم خود ایک دوسرے کو سوار کر لیں گے اور خود سوار ہو جائیں گے۔ ہیبت جناب زینب سے دور ہو گیا۔ اب جو دور ہو گیا تو اب جناب زینب اٹھیں اور ایک ایک بی بی کو سوار کرنا شروع کیا۔ رباب، چلو تمہیں سوار کر دیں، ام فروا تم کو سوار کر دیں، ام لیلا تم کو سوار کر دیں۔ سب کو سوار کیا، جناب فضہ تک کو سوار کیا۔ سب کو سوار کرنے کے بعد اب زینب تنہا کھڑی ہوئی ہے۔ کیسے سوار ہو جناب زینب، کیسے سوار ہو جناب زینب؟ خود کا سہارا دے دے کر کے تو بیویوں کو سوار کیا ہے، اب زینب کو کون سہارا دے جو ناقے کے اوپر جناب زینب سوار ہوں؟ ایک مرتبہ عجب نہیں کہ جناب ثانیہ زہرا نے ترائی کا رخ کیا ہوگا اور آواز بھی ہوگی، اے میرے جانثار، اے میرے دلیر عباس، زینب کربلا سے جا رہی ہے، سوار ہونا چاہتی ہے، کیا آ کر کے سہارا نہ دو گے؟ اے عباس، مدینے سے لے کر کے آئے تھے، بڑے اہتمام سے لے کر کے آئے تھے، بڑے احترام سے لے کر کے آئے تھے، آج اس وقت زینب تنہا سوار ہونا چاہتی ہے لیکن کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ سید سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالے ہوئے آئے، پھوپھی اماں میرا سہارا دے کر کے سوار ہو جائیے۔ اللہ اللہ، اہل حرم کسی طرح سوار ہوئے، لیکن سوار تو ہو گئے، ظالموں نے ایک اور نیا ظلم کیا، اس طرف سے لے کر کے چلے جس طرف سے اہل حرم کے کشتے پڑے ہوئے تھے، مقتولین پڑے ہوئے تھے، شہدائے کربلا پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ منظر بیویوں نے دیکھا، اپنے کو اپنی سواریوں سے نیچے گرانا شروع کیا۔ کڑیل جوان کے لاشے کے اوپر ام لیلا، علی اصغر کی قبر کے اوپر جناب رباب، تمام بیویاں اپنے وارثوں کے لاشوں کے اوپر اپنے کو گرا رہی ہیں۔ زینب نے ماجائے کا لاشا دیکھا، اپنے آپ کو بے ساختہ زمین کے اوپر گرا دیا۔ میتیں برادر عزیز کے اوپر پہنچی، ماجائے کا ماتم کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ اچانک نہ جانے کیا یاد آ گیا جناب زینب کو۔ اب جو مڑ کر کے سید سجاد کی طرف دیکھا لگتا ہے جسم سے روح نکلنے والی ہے، چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ عجیب حالت دیکھی سید سجاد کی، بھائی کی لاش چھوڑ دی، دوڑی ہوئی آئی اور شانہ ہلایا، میرے لال سید سجاد یہ تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے، کیوں ایسی حالت میں ہو؟ ایک مرتبہ درد سے ڈوبی ہوئی آواز میں سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ دیکھتی ہیں ان ظالموں نے اپنے کشتوں کو تو دفن کر دیا ہے، لیکن رسول کا نواسا جلتی ہوئی زمین کے اوپر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی اس فرزند فاطمہ کو دفن کرنے والا نہیں ہے، اور اگر ایک نوجوان ہے بھی تو اس حالت میں ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ زینب نے تسلی دی، اے میرے لال، میں نے روایت میں سنا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، تم ہی آؤ گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفن کرو گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا۔
پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول کر. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق کرامت فرما. برے اعمال سے ہمیں دور رکھ. پروردگار اب تک جو گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں ان سے درگزر فرما دے. میرے معبود دوبارہ ان گناہوں کو سے دور رہنے کی اور تیری راہ میں راہ نیک میں آگے بڑھنے کی توفیق کرامت. پروردگار بحق محمد و آل محمد اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا کر. پروردگار جتنے مومنین و مومنات اس مجلس میں بیٹھے ہوں سب کی دینی اور دنیاوی آرزوئیں برلا. میرے معبود بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین و مسلمین ظلم و ستم کا شکار ہوں دنیا کے کونے کونے میں انہیں اپنے حفاظت میں رکھ. ان کی عزت و آبرو اور ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. میرے مالک مراجع اعظام اور رہبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. میرے مالک ظہور قائم آل محمد میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما. بحق محمد و آل محمد.